قاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي. صلوات معزز سامعین گرامی قدر، جناب بہرام سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں، معرفت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں۔ پہلے اگر آپ 15 سال 20 سال پہلے آپ چلے جائیں تو یوم فاطمہ تھا، اب وہ یوم بدل کر کے ایام فاطمیہ ہو چکا ہے۔ یوم کے معنی ہوتے ہیں ڈے، ایام کے معنی ہوتے ہیں ڈیز۔ پہلے جب یہ تاریخیں آتی تھی تو ایک مجلس 13 جمادی الاولیٰ کو ہو جاتی تھی اور ایک مجلس 3 جمادی الثانیہ کو ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ یوم بدل گیا ایام میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں یوم تبدیل ہو گیا ایام میں؟ کیوں یوم فاطمہ تبدیل ہو گیا ایام فاطمیہ میں؟ تو اس کا سیدھا سمپل صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے ذکر کو کم نہیں ہونے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کے ذکر کو کم نہیں ہونے دیتا ہے بلکہ کیا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں 20 سال پہلے معرفت فاطمہ کے لیے 1 دن یا 2 دن تھا، لیکن اب معرفت فاطمہ کے لیے کہیں پر خمسے ہو رہے ہیں، کہیں پر عشرہ ہو رہا ہے، کہیں صبح شام مجلسیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں میں نے تمہیداً آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ جو بھی مومنین چنہا ہیں یا مومنات چنہا ہیں، ایک بہترین موقع ہے جناب والا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ کہا کیسے حاصل کریں؟ کہا انہی مجلسوں کو جو ہو رہی ہیں غور اور فکر کر کے سنیے، اور انشاءاللہ اسی معرفت فاطمہ کے عنوان پر اگر آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے فرض کیجیے 2 سوال کا جواب دے دیا تو اتنا آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 2025 کے ایام فاطمیہ میں ہمیں معرفت فاطمہ کے 2 سوال کا جواب آنا۔ بس یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم جناب طاہرہ کی معرفت حاصل کرتے تھے۔ خدا کی قسم زہرا اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کہا گیا القاریہ والقاریہ وما القاریہ وما ادراک ما القاریہ کہا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے الفاطمہ کو والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ۔ فاطمہ کون ہے؟ عظمت فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے آپ فاطمہ کون ہے؟ اگر فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اگر معرفت فاطمہ حاصل کرنا ہے تو کم سے کم زبان میں بھی پاکیزگی ہو، دل میں بھی پاکیزگی ہو، دماغ میں بھی پاکیزہ ہستیاں پاکیزہ ذہنوں میں آتی ہیں، پاکیزہ قلبوں میں آتی ہیں۔
پاکیزہ زبانوں پر آتی ہیں. آپ پہچانیں گے فاطمہ کون ہے. ابتدائی گفتگو ہے, پھر انشاءاللہ عظمت فاطمہ کو عنوان سے گفتگو کرتا ہوں. ابتدائی باتیں حوالہ فرمائیے. آپ خالی اتنا جانیے فاطمہ ہے. اگر آپ جناب زہرا کو جاننا چاہتے ہیں تو چلیے مدینے میں. مدینے میں ایک دربار ہے, جس دربار کا نام ہے, جس دربار کے والی کا نام ہے ولید. ایک نامہ آتا ہے ولید کے پاس, جس نامے کا مقصد ہوتا ہے حسین ابن علی سے بیعت لینا. حسین ابن علی کو جب بیعت کے لیے بلایا گیا, حسین نے انکار بیعت کیا. حسین اٹھ کر کے جانے لگے تو مروان نے کہا اگر آج حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ آئیں گے. کافر کیا کرے؟ کہا یا تو حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر قلم کر دو. پہچانیے حضرت فاطمہ کو. ارے جتنے جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ ولید کو دیکھا. ولید کو دیکھ کے کہا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمن نفس المحترمہ ومعلن بالفسق والفجور مثلی لا يبالغ مثلا ولكن والبیعت. مجھے خطبہ پورا نہیں پڑھنا ہے. امام حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا, سنو ہم اہل بیت نبوت ہیں. اس کے بعد کہا ومعدن الرسالہ. آپ عظمت جناب زہرا منظر فرمائیے. کیا کہا حسین ابن علی نے؟ سنو ہم معدن رسالت ہیں. معدن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے خزانے وجود میں آتے ہو. معدن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے خزانے وجود میں آتے ہو. اور یاد رکھیے گا معدن بننے کی صلاحیت ہر زمین میں نہیں ہوتی. جس کے اندر خزانہ ہو وہی معدن بن سکتا ہے. سبحان اللہ. ایسا آپ کو مثال دے کر کے جلدی سے بات سمجھا دوں. ٹوٹیوں میں پانی آنے کے لیے ٹنکی میں پانی ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹوٹی میں پانی آئے تو ٹنکی میں کیا ہونا چاہیے؟ معدن رسالت کا کیا مطلب؟ حسین ابن علی ولید کے دربار میں کہنا چاہتے ہیں ولید سن, ہم وہ ہیں جن کے گھر کی برکت کے سبب سے نبی نہیں انبیاء وجود میں آتے ہیں. رسالتیں وجود میں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تھا آدم بنے تو اسی گھرانے کی وجہ سے, نوح بنے تو اسی گھرانے کی وجہ سے, اس کا مطلب یہ ہوا ہم نہ ہوتے, آدم نہ ہوتے, نوح نہ ہوتے. تنظیم آئے نہ ملیے گا تو میں نتیجہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نہ ہوتے, آدم نہ ہوتے, نوح نہ ہوتے, ابراہیم نہ ہوتے, عیسیٰ نہ ہوتے, موسیٰ نہ ہوتے, یونس نہ ہوتے, شعیب نہ ہوتے. نہیں یقین آیا. چھٹے ماں فرماتے ہیں وہاں تکاملت نبوت بنبی حتی اقرہ بفضلہا ومعرفتہا. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک کہ اس نے جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار. نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک کہ اس نے جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار اور اس نے معرفت حاصل. جملہ دھیرے سے کہتا ہوں, طلبہ تشریف فرمائیں. آپ لوگ ماشاءاللہ بافہم لوگ ہیں. قسم خدا کی یہی وجہ ہے جس کو جتنی معرفت فاطمہ حاصل ہوئی اس کو اتنا ہی بڑا اللہ نے عہدہ دیا. جس کو جتنی معرفت فاطمہ ہوئی اس کو اللہ
نے اتنے بڑے عہدے پر فائز کیا، اسی لیے جس کو جتنی معرفت فاطمہ ہوئی تو کوئی خالی نبی بنا، کوئی نبی کے ساتھ رسول بنا، کوئی نبی رسول کے ساتھ ممتاز بنا، کوئی سید المرسلین بنا۔ جس کو جتنی معرفت فاطمہ حاصل ہوتی گئی اتنا اللہ نے اسے رتبہ دیا، عہدہ دیا، منصب پر لا کر کے فائز کیا۔ اے ارباب اغا، آپ عظمت جناب زہرا اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک حدیث قدسی سنیے، لولا لما خلقت الافلاق، جملہ دھیرے سے لوگوں تاکہ بات آپ لوگوں کو ذہنوں میں اتر جائے، لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ آسمان کو بناتا نہ زمین کو۔ پھر اس میں کہتا ہوں لولا علی لما خلقت، اور اگر علی کو خلق کرنا نہ ہوتا اے نبی میں آپ کو خلق نہ کرتا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ نبی کی خلقت ہوتی نہ علی کی خلقت ہوتی۔ جملہ سن لیجیے، نہ نبی کی خلقت ہوتی نہ علی کی خلقت ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا زمین اور آسمان جس کے صدقے میں بنی اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس کے صدقے میں بنے اسے علی کہتے ہیں، نبی اور علی جس کے صدقے میں بنے اسے فاطمہ۔ فاطمہ کون ہے؟ جملہ کہوں، پہچانیے فاطمہ کون ہے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ محمد رسول اللہ کے نہ علی ولی اللہ کے، اگر فاطمہ نہ ہوتی اللہ نہ علی ولی اللہ نہ، یہاں تک میں نے تمہید بنا کر کے آپ کو لا کر کے رکھ دیا، اس کو ایک رکھیے گا۔ اب تھوڑا میرے ساتھ آپ لوگ 10 سے 12 منٹ تک ساتھ رہیے تاکہ میں نتیجہ لا کر کے وہیں جوڑوں جہاں پر چھوڑا ہوں۔ صلوات محمد نئے سے بات کرنا چاہتا ہوں، بی بی کون ہے پہچانے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود میں 2 قوت پائی جاتی ہے۔ خوب اچھے سنیے انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں سے ذہن میں اتر گئی تو ایک معرفت جناب زہرا کے لیے ایک اچھا بہترین پیغام ہو جائے۔ ہر انسان کے وجود میں 2 طرح کی قوت ہوتی ہے، ایک قوت کا نام ہے قوت جاذبہ، ایک قوت کا نام ہے قوت دافعہ۔ آپ ان اصطلاحوں میں اپنا ذہن نہ الجھائیے گا، یہاں کے بعد میری ذمہ داری ہے بات کو سمجھنا۔ قوت جاذبہ، قوت دافعہ۔ قوت جاذبہ یعنی وہ قوت جس کے ذریعے سے انسان کسی کو اپنی جانب کھینچ لے، جو چیز جو قوت انسان کو اپنی جانب اٹریکٹ کر لے اسے کہتے ہیں قوت جاذبہ۔ اور قوت دافعہ یعنی وہ قوت جس کے ذریعے سے انسان اپنے سے کسی کو کیا کر دے، دور کر دے۔ میں بات واضح ہوتی ہے، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں بات۔ میگنیٹ آپ نے دیکھا، آپ کسی لوہے کے پاس لے کے آئیے تو آپ اس کو اس سے سٹائیے نا، خالی اس کو اس سے قریب کر لیجیے، وہ جو کیل ہوگی اسے وہ خود کیا کر لے گا۔ اسے کہتے ہیں قوت جاذبہ، اسے کہتے ہیں قوت جاذبہ۔ خوب بول کریے گا۔ اب دوسرے مثال سن لیجیے، ہر انسان سانس جب لیتا ہے تو سانس کا اندر بھی آنا ضروری ہے، سانس کا باہر جانا بھی ضروری ہے۔ یاسین بھائی اگر سانس خالی اندر آئے باہر نہ جائے جان خطرے میں ہے، اور اگر سانس خالی باہر جائے اندر نہ آئے تب بھی جان کیا ہے۔ بس انسان کی جان کی بقا تبھی تک ہے
جب تک کہ سانس اندر بھی آئے سانس باہر بھی جائے، اسی سانس کے اندر آنے کو قوت جاذبہ کہتے ہیں اور سانس کے باہر جانے کو قوت دافعہ کہتے ہیں۔ اسی سانس کے اندر آنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوت جاذبہ، اور اسی سانس کے باہر جانے کو کہا جاتا ہے قوت دافعہ۔ انسان کی جان تبھی تک باقی ہے جب تک کہ اس کے وجود میں قوت جاذبہ بھی ہو، قوت دافعہ بھی ہو۔ سنیے، جس طریقے سے انسان کی جان کی بقا تبھی تک ہے جب تک کہ قوت جاذبہ بھی ہو، قوت دافعہ بھی ہو، اسی طریقے سے انسان کا ایمان تبھی تک باقی رہ سکتا ہے جب تک کہ قوت جاذبہ بھی ہو، قوت دافعہ بھی ہو۔ اسی قوت جاذبہ کا نام ہے تولا، اسی قوت دافعہ کا نام ہے اسی قوت جاذبہ کا نام ہے تولا، اسی قوت دافعہ کا نام ہے تولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان تبھی تک باقی ہے جب تک کہ تولا بھی ہو، تبرہ بھی ہو۔ عزیز تمیز ظاہر کریے گا، نتیجہ مجھے پہنچانا ہے آپ کو دیر تک۔ انسان کا ایمان تبھی تک کامل ہے جب تک اس کے اندر قوت جاذبہ بھی ہو، قوت دافعہ، تولا بھی ہو۔ اب تم نے کہتا ہوں ترازو ہے، اس کے دو پلے ہیں، وزن اوپر کریے گا۔ سامان لینے کا مزہ تبھی ہے کہ اگر بٹکھرا 1 کلو کا ہو تو سامان بھی 1 کلو کا ہو، دونوں پلے برابر ہوں۔ اگر ایک پلہ اٹھا دوسرا جھکا تب بھی لے دین میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اگر ایک پلہ جھکا دوسرا اٹھا تب بھی لین دین میں مزہ نہیں ہے۔ آپ کا بچہ بھی اگر 1 کلو شکر لینے کے لیے جائے تو وہ کانٹا جو ترازو ہوتا ہے لائٹ والا وہ دیکھتا ہے کہ 1 کلو برابر وہ چیز اس میں رکھی گئی کہ نہیں رکھی گئی۔ جب دونوں برابر ہوں گے تبھی سودے کا مزہ ہے۔ تو پھر یاد رکھنا جتنا تولا ضروری ہے پلہ اٹھے دوسرا پلہ جھکے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بس تولا بھی ضروری۔ خوب غور کریے گا، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک نتیجہ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے۔ بس ارباب کا تبرہ بنا کس سے ہے؟ متوجہ رہیے، علم لے کے اٹھیے۔ تبرہ بنا ہے براءت سے۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں دوری۔ براءت یعنی جس کو یا جتنا ہلنا ڈلنا ہے ہل ڈول لے تاکہ اس کے بعد سے ہم ہی ہلے ڈولے۔ صلوات محمد تبرہ بنا ہے کس سے؟ براءت سے۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں دوری۔ دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے برا، ایک لفظ ہے برائی۔ تبرہ بنا ہے برا سے، براءت کے معنی ہوتے ہیں دوری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے برے سے دوری یا پہلے برائی سے دوری؟ نہیں بتائیے بات ہوتی بھائی۔ تبرہ بنا ہے برا سے اور براءت کے معنی ہوتے ہیں دوری۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے پہلے برے سے دوری
یا پہلے برائی سے دوری؟ اس سوال کا جواب یہ ہوا کہ بروں سے دوری کرنے سے پہلے برائی سے کیا کرو؟ جملہ ظاہر کریے گا، مثال دے رہا ہوں. اسی کو جھوٹے سے نفرت کرنے کا حق ہے جس کی زندگی میں جھوٹ نہ ہو. جھوٹے سے نفرت کرنے کا حق اسی کو ہے جس کی زندگی میں کیا ہو؟ جھوٹ نہ ہو. لفظوں کو بدلوں، وہی ماں باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے جو خود نمازی ہو. وہی بچے، وہی ماں باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے جو خود کیا ہو؟ بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ بروں سے پہلے کیا کرو؟ برائی سے دوری. خوب غور کریے گا، نتیجہ ظاہر کریے گا. ارباب ادا ایک لفظ ہے غاصب. غاصب کسے کہتے ہیں؟ اللہ سنیے، غاصب مال کسی اور کا ہو، استعمال کوئی اور کر رہا ہو. غاصب یعنی مال کسی اور کا اور اس کی اجازت کے بغیر استعمال کوئی، اسے کہتے ہیں غاصب. اسے کہتے ہیں غاصب. سرزمین سلطان پور میں جہاں بھی کہیں آنا جانا ہوا، کوئی گاؤں ہم نے ایسا نہیں پایا جہاں کے لوگ مقدمہ نہ لڑ رہے. کہاں جا رہے؟ کچہری. کہاں جا رہے؟ تاریخ. کہاں جا رہے؟ تم نہ سنیے گا، یہ کچہری میں بار بار جانا پتا یہ رہا ہے کہ ضرور کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا ہے. یہ کچہری میں جانا پتا یہ رہا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی مال کسی کے کیا کر لیا ہے؟ غصب کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس ارباب غاصب اسے کہتے ہیں جہاں پر مال ہو کسی اور کا، اس کی اجازت کے بغیر استعمال کوئی اور کر رہا ہے. نتیجہ ظاہر کریے گا تو پھر یاد رکھیے گا، باغ فطرت کے غاصبوں پہ لعنت نہ کرے جو غصب کرنے سے دوری اختیار کرے. پہلے غصب سے دوری، اس کے بعد کس سے دوری؟ غاصب سے دوری. بنا سمجھیے گا. اسی چنہا کے خمسے کے لیے کوشچن بنا جس میں یہ بیان کیا گیا پہلی مجلس کون پڑھے گا، دوسری مجلس کون پڑھے گا، تیسری مجلس کون پڑھے گا، چوتھی مجلس کون پڑھے گا، پانچویں مجلس. اب اگر اس پوسٹر کے نکل جانے کے بعد پانچویں مجلس وہ پڑھے جسے پہلی پڑھنی تھی، اور جسے چوتھی پڑھنی تھی وہ دوسری پڑھے، اور جسے دوسری پڑھنی تھی وہ پانچویں پڑھے، تو چنہا والوں کو اتنا تو کہنے کا حق ہے جب پڑھوانا اپنی مرضی سے تھا تو پوسٹر نکالنے کے کیا فائدہ ہوا؟ ہے نا؟ چینی کو یہ کہہ سکتے ہیں نا، جب اپنے حساب سے پڑھوانا تھا تو کیا کرے؟ پوسٹر نکالے. تم نہ سنیے، اگر ہم کسی چیز کی ترتیب کو بنائے اور اس پر عمل نہ کرے تو ہر کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے. اور اگر معصوم کسی چیز کی ترتیب کو بتائے اس پر عمل نہ کرے، اگر معصوم کیا ہے؟ کسی چیز کی ترتیب کو بتائے اور اس پر عمل نہ کرے، اللہ تو بتائیے کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ سنیے، آپ سے پوچھتے ہیں فروع دین کتنے؟ خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے. کہاں ہے تولا؟
کہاں ہے تبرہ؟ بیدار رہیے، کہاں ہے تبرہ؟ تبرہ 10ویں درجے پہ نہیں ہے، تبرہ تک آنے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ تبرہ 10ویں درجے پہ نہیں ہے، تبرہ تک آنے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ اگر تبرہ کرنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ بات یہاں تک واضح ہو گئی۔ اس بات کو یہی روکوں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، اصل موضوع رہ جائے گا۔ بس ارباب اللہ، ایک انسان کی جان تبھی تک باقی ہے جب تک اس کے وجود میں قوت جاذبہ بھی ہو، قوت رافعہ بھی، سانس اندر آئے بھی سانس باہر جائے بھی۔ اسی طریقے سے انسان کا ایمان تبھی تک سالم ہے جب تک کہ تولا بھی ہو۔ یہاں تک میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں، اتنی دیر تک عظمت جناب اللہ بیان کرنے کے لیے۔ سنیے، پہلے ایک علمی گفتگو سن لیجیے، پھر سے عرض کرتا ہوں۔ ایک آپ نے سنا ہوگا لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ خیر من 1000 شہر۔ خیر کہتے ہیں بہتر کو، الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو جب آپ 12 سے ڈیوائڈ کریں گے، 12 کے حساب سے جوڑیں گے تو 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے۔ 83 سال، اس کا مطلب یہ ہوا لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا گویا اس نے 83 سال 4 مہینہ 2 رکعت نماز پڑھا۔ بات واضح ہو گئی۔ بس لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کو جب آپ جوڑیں گے تو 83 سال 4 مہینہ ہوتا۔ آئیے اتنی دیر تک ابھی بتا کیا کرنے لگے۔ 7ویں امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر میں رات بھر جاگ کے گزارے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آ گئی بات موضوع سے موضوع پہ جڑنے کے لیے۔ اچھا، جب مولا نے کہا تو چاہنے والے نے کہا مولا میرا تو بڑا گھاٹا ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کا اتنا ثواب ہے۔ کہا پھر؟ کہا مولا میں تو رات بھر سو کر کے گزار دیا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، پہنچ جائے گا تو داد نہیں، میرے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کی دعا کرنی۔ قسم قرآن کی، آج جو لوگ مجلسوں میں نہیں آ رہے ہیں نا، کل محشر کے میدان میں جب مجلس میں بیٹھنے والوں کا مقام دیکھیں گے نا تو یہ ضرور کہیں گے کاش ہم بھی مجلسوں میں گئے ہوتے۔ کاش ہم بھی کہاں مجلسوں میں گئے ہوتے۔ آئیے کمالا میرا گھاٹا بیٹا تھا، کمالا بتا رہا تھا، سو کچھ بتا دیا۔ دیکھیے اسلام میں کہیں گوئنڈری نہیں۔ آپ پلٹنا چاہیں تو راستے بہت ہیں، نہیں پلٹنا چاہیں تو پھر گویا آپ کے لیے راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ مجبور تھے، کوئی مجبوری نہیں، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ بس کیا ہوا؟ امام نے جب یہ بات کہی تو اس نے برجستہ کہا مولا میرا نقصان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا مولا میں تو رات بھر شب قدر میں سو کر کے گزار دیا۔ مولا نے کہا گھبراؤ مت، اب یہاں سے ہر بات جو عرض کر رہا ہوں یہ آنے والے ایام فاطمیہ تک درس ہے، اسے یاد رکھیے گا اور عمل کریے گا۔ مولا نے کہا سو گئے تھے، جاگ نہیں پائے، آنے والا تو کہا سنو ایک کام کرو، تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں کیا کرے؟ لیلۃ القدر کا ثواب دے۔ جملہ سنیے، تو ایک کام کرو،
اگر دو شیعہ آپس میں کہیں لڑ رہے ہوں تو جاؤ جا کر کے صلح کرا دو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ یہ روایت جو پیش کر رہا ہوں آنے والے ایام فاطمیہ تک کے لیے درس ہے، اسے عمل کریے گا ضرور۔ کیا کہا؟ جاؤ اگر دو شیعہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو جا کے کیا کرا دو؟ سنو، صلح کرانے کا سبب بننا، ہوتی صلح کو روکنے کا سبب نہ بننا۔ کیا ہوا؟ دو شیعہ اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو کیا کر جاؤ؟ صلح کرا دو، اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ لیلۃ القدر کا مولا اتنا اچھا۔ مولا نے کہا سنو، کسی یتیم کی مدد کر دو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کاش آپ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی بات بتا سکوں۔ کہا مولا اتنا آسان؟ مولا نے کہا سنو، اگر کوئی مومن بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ جملہ دہراتے رہیے تاکہ حدیث آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ لیلۃ القدر میں اگر آپ جاگ نہیں پائے، فرض کیجئے تو کیا کریے؟ نمبر 1، تو شیعہ اگر لڑ رہے ہو تو کیا کرا دو؟ ثواب کیا ملے گا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر کسی یتیم کی مدد کر دیے تو ثواب ملے گا کس کا؟ نمبر 3، کسی مومن کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اللہ کیا کرے گا؟ نمبر 4، کیسے کا مولا اتنا آسان؟ مولا نے کہا سنو، اگر کسی مومن کے جنازے کو کاندھا دے دو گے تو اللہ تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ ایک فقرے سے بات سے جڑ جائے گی، اتنی دیر تک میں تمہیں باندھا ہے، نتیجہ ظاہر کریے گا۔ بس ارباب عوام کیا ہوا؟ مولا نے کہا اگر دو شیعہ آپس میں لڑ رہے ہو تو جاؤ کیا کرا دو؟ صلح کرا دو، لیلۃ القدر کا ثواب۔ کسی یتیم کی مدد کر دو، لیلۃ القدر کا ثواب۔ کسی مومن کی حاجت کے لیے چلے جاؤ، لیلۃ القدر کا ثواب۔ کسی مومن کے جنازے کو کاندھا دے دو، لیلۃ القدر کا ثواب۔ کہاں مولا اتنا آسان؟ کہاں اور آسان کر دوں؟ کہاں مولا جلدی بتائیے؟ کہاں اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو رات میں سوتے وقت میری دادی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو رات میں سوتے وقت ہماری جدہ فاطمہ کے دشمنوں پر کیا کرو؟ اتنی دیر تک ساتھ دیا، شکریہ۔ دقیق بات جو اس میں ہے وہ بھی سن لیجئے۔ قسم خدا کی، روز دو شیعہ لڑتے ہوئے نہیں۔ میری بات آپ ذہنوں میں اتر جائیں۔ روز یتیم کی مدد ممکن ہے آپ نہ کر سکتے ہو، روز کسی مومن جو کہ بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے ہو سکتا ہے روز نہ جا پاؤ، روز ہو سکتا ہے کسی مومن کے جنازے کو کاندھا نہ دے پاؤ۔ پھر نہ دہرا دوں، نہ روز دو لڑتے ہوئے شیعہ ملیں گے، نہ ممکن ہے کہ روز تم کسی یتیم کی مدد کر پاؤ، نہ ممکن ہے کہ روز تم کسی مومن کی عیادت کے لیے جا پاؤ، نہ ممکن ہے کہ روز تم کسی مومن کے جنازے کو کاندھا دے پاؤ، لیکن ہر رات جناب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کے لیلۃ القدر کا ثواب۔ جناب بہرا سلام اللہ علیہ
ولید کے دربار میں حسین نے کیا کہا؟ حدیث قدسی نے کیا بتایا کہ فاطمہ کون ہے؟ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ارباب آباد زہرا وہ ہے کہ خالی اس کے قاتلوں پر دشمنوں پر کیا کر دو؟ لعنت کر دو تو اللہ کیا کرے گا؟ لیلۃ القدر کا کیا کرے گا؟ 2 لقب دیے، سن لیجیے اور گفتگو تمام۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ بیدار ہیں؟ دونوں لقب ظاہر نہ ہونے پر تاکہ عظمت جناب وقار سلام اللہ علیہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک لقب بی بی کا ہے رازیہ، ایک لقب بی بی کا ہے صدیقہ۔ یہ تو لقب آتے کرتے رازیہ یعنی کسی سے یا کسی کے کام سے راضی ہونے والی۔ مرضیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عمل سے کوئی اور راضی ہو۔ بی بی راضیہ بھی ہے، بی بی مرضیہ بھی۔ اب سمجھیں، پہلے آپ اس جملے کو برداشت کریے تو بات میں جان میں جان آئے۔ قسم خدا کی، اللہ کو راضی کرنے سے پہلے اللہ سے راضی ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ سے راضی ہونا پڑتا ہے۔ جب تک آپ اللہ سے راضی نہیں ہوں گے آپ اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے۔ سیدھی سمپل 2-3 مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر شادی کے بعد خدا نے ہمیں اولاد نہیں دیا تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد کیوں نہیں دیا۔ 2 طریقے کے کیوں ہوتے ہیں، ایک اعتراض کے لیے کیوں آتا ہے، ایک معرفت سوال کے جواب کے لیے کیوں آتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے اولاد کیوں نہیں دیا۔ آگے سردی کا موسم ہے، بہت زیادہ سردی اگر پڑ جائے آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آج موسم اتنا ٹھنڈا کیوں ہے۔ اگر بارش بہت تیز ہو رہی ہو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آج اتنی بارش زیادہ کیوں۔ یہ لفظ کیوں بتا رہا ہے کہ تم خدا سے راضی نہیں ہو۔ وگرنہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے شکر کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ صحت دے شکر، مریض ہو جاؤ شکر، اولاد دے شکر، اولاد دے کے لے شکر، ہر لحاظ سے کیا ہے۔ بس جب تک آپ اللہ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اللہ کو راضی کر نہیں پائیں گے۔ جملہ کہوں بیداری کے لیے، حسین نے کربلا کے بن میں پہلے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پھر اللہ نے راضیۃ مرضیہ کی سند دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ راضیۃ مرضیہ کی سند دیا۔ پہلے حسین نے اپنی رضایت کا آ کر کے اعلان کیا، اللہ ہر حکم پر حسین کیا ہے؟ راضی ہے۔ جملہ سن لیجیے، نتیجے گفتگو جلدی سن لیجیے۔ پس ارباب اعلیٰ کیا ہوا؟ جب تک اللہ سے راضی نہیں ہوگے اس وقت تک اللہ کو راضی نہیں کر پاؤ گے۔ پہلے اللہ سے راضی ہوئیے پھر اللہ کو کیا کریے۔ تیسری بات کیا ہے؟ چلو بھائی ہم اللہ سے راضی ہو گئے، ہم نے اللہ کو راضی کر دیا، لیکن پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر جملہ دوہراتا ہوں، ہم اللہ سے راضی ہو گئے، ہم نے اللہ کو راضی کر دیا،
ہم نے امتحان حال میں ہر سوال کا جواب دے دیا، لیکن پتہ کیسے چلے کہ نمبر کتنا آیا؟ ہم اللہ سے راضی تو ہو گئے، ہم نے اللہ کو راضی تو کر دیا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے راضی ہوا کہ چلو یہ چیز اٹھا کے لے کے کرتے ہیں اس رسول کے پاس جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، وما ينطق عن الهوى بھی ہے، ان هو الا وحی یوحی بھی ہے۔ چلتے ہیں، چل کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے راضی ہوں گے، ہم نے اللہ کو راضی کر دیا، لیکن یہ پتہ کیسے چلے اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پتہ کیسے چلے اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پتہ کیسے چلے اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیغمبر آواز دیں گے سنو جس سے فاطمہ راضی۔ گفتگو آخر مرحلے میں آ گئی، عظمت جناب زہرا اپنا نام۔ ایک لقب بی بی کا صدیقہ، یہ سن لیجیے، رکھتے مسائل کو شروع کرنا۔ صدیقہ خوب غور کریے گا، لفظوں کے معنی پر غور کریے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اسرار بھائی بہت تھکے ہیں، لگ رہا وضو کر کے نہیں بیٹھے آپ، صلوات محمد و آل محمد تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے۔ صدق، صادق، اصدق، صدیق۔ صدق یعنی سچ بولنا، صادق یعنی سچ بولنے والا۔ جملہ میں عرض کریے گا، قسم خدا کی نام صادق پر ظلم ہے کہ کسی کا نام صادق ہو مگر وہ جھوٹ بولتا ہو۔ نام صادق پر کیا ہے؟ ظلم ہے کہ کسی کا نام کیا ہو اور وہ کیا کرتا ہو؟ نام فاطمہ پر ظلم ہے۔ اگر کسی کا نام فاطمہ ہو لیکن وہ اپنے شوہر کے لیے باعث اذیت بنے۔ نام علی پہ ظلم ہے کہ کسی کا نام علی ہو لیکن اپنی زوجہ کے لیے باعث اذیت بنے۔ بس کیا ہوا؟ پیچھے آتے ہیں۔ صدق یعنی سچ بولنا، صادق یعنی سچ بولنے والا، اصدق یعنی فلاں سے زیادہ سچا، صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے۔ تھوڑا سا بیدار رہیے، 5 سے 7 منٹ لگے گا مزہ۔ جب آپ صدیق کو لغت کی دنیا میں جا کے دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوتے بہت زیادہ سچ بولنے، لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو صدیق کے معنی بہت زیادہ سچ بولنے کے علاوہ ایک معنی اور بھی ہے۔ پہلے سن لیجیے، اللہ نے قرآن میں صدیق جناب ابراہیم کو کہا، اللہ نے قرآن میں صدیق جناب یوسف کو کہا۔ اب سناش کرتا ہوں، صدیق کے معنی ہوتے بہت زیادہ سچ بولنے، لیکن جب آپ قرآن میں دیکھیں گے 1، تاریخ میں دیکھیں گے 2، روایت میں دیکھیں گے 3، عقیدے کی لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملے گا کہ صدیق خالی اسے نہیں کہتے کہ جو بہت زیادہ سچ بولتا ہو، صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صدیق یعنی جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اگر مرد کچھ کہہ دے اور ہو جائے تو اسے صدیق کہتے ہیں، اور اگر عورت کچھ کہہ دے اور ہو جائے تو اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ اگر مرد کچھ کہہ دے اور ہو جائے تو اسے کہتے ہیں صدیق،
اور اگر عورت کچھ کہہ دے اور ہو جائے تو اسے کہتے ہیں صدیقہ. قرآن نے جناب یوسف کو صدیق کہا. سورہ یوسف آیت نمبر 40 ضرور دیکھیے گا. دو طریقے کے لوگ آئے. جناب یوسف زندان میں خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے. دو طریقے کے لوگ آئے. اور سنیے خوب نوٹ کر لیجیے اس بات کو. ہر زمانے میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, ہر زمانے میں. اب جیسے مجلس میں کچھ لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ بعد میں بتا سکے مولانا نے کتنی دیر تک پڑھا, بس کوئی اس کے علاوہ ان سے لینا دینا. کب بیٹھے تھے کب اٹھا, سوا گھنٹہ پڑھا ہوں بس. ان کو صرف سے مطلب باہر رہیں گے, ٹہلتے رہیں گے, چوراہے پر رہیں گے, دکان پر رہیں گے, گھر میں رہیں گے, کئے بجے بیٹھے کئے بجے اترے. بس دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں. کچھ لوگ مجلس سننے آتے ہیں, کچھ لوگ مجلس چننے آتے ہیں. ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب کیسی مسجد پڑھتے ہیں تاج محمد صاحب, اور ہم کو اپنے یہاں مسجد پڑھوانا ہے. تو کہا کہ سنو 24 نومبر کو ہمارے یہاں آقا پڑھ رہے ہیں, آپ آ کے مسجد سن لیجیے گا. وہ سننے نہیں آیا, وہ آپ کو چننے آیا. صلوات محمد سلوات میں اتنا مضبوط بات بیان نہیں کروں گا. بلند ہے کہ میں انگور کا رس نچوڑ کر کے اپنے آقا کو پلا رہا ہوں. جناب یوسف نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا خواب تو ہے. کیا ہوا؟ کہا عنقریب تمہارا مالک تمہیں آزاد کر دے گا. دوسرا کو آیا آنے کے بعد کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ کچھ سوکھی روٹیاں ہیں, اسے چیل کوئی آگے کھا رہے ہیں. جناب یوسف نے کہا بھیا عنقریب تمہیں پھانسی لگے گی اور تمہاری لاش کو چیل کوئی کیا ہے. خواب تو حقیقت میں دیکھا نہیں تھا, دیکھا نہیں تھا. خواب نہ دیکھنے والا انسان ایسی تعبیر سن لے فوراً کہا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا. جناب یوسف نے کہا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو میری زبان سے یہ بات نکل گئی. دیکھا ہو اب میری زبان سے یہ بات. عرض کروں صدیق کسے کہتے ہیں؟ اگر علی علیہ السلام نے کہہ دیا میسا تمہیں سولی دی جائے گی تو دی جائے گی, زبان کاٹی جائے گی. اگر رسول اللہ نے کہہ دیا عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو کرے گا, کیونکہ صدیق کہتے ہی اس کو ہے. تھوڑی دیر جو کہہ دے وہ ہو جائے. اگر مرد کچھ کہے اور ہو جائے تو صدیق, اور اگر عورت کچھ کہہ دے اور ہو جائے تو صدیقہ. اب آپ سمجھے فاطمہ نے کھانے اتنا کہا تھا تمہارے کپڑے درزی کے پاس. فاطمہ نے کھانے اتنا کہا تھا تمہارے کپڑے. ارے میں کیسے کروں, آپ کیسے سنیں گے؟ خدا کی قسم ملک بن کے نہیں آیا, درزی بن کے آیا. ملک لگ رہا انا خیاط الحسنین, خیاط میری درزی. بات جہاں تک واضح ہو گئی. آپ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. بس جو کہہ دے ہو جائے. سن لیجیے ربطہ مسائل چلیے اور نتیجے گفتگو کے لیے تاکہ عظمت جناب واضح ہو سکے. دیکھیے ایک لفظ ہے
لفظ ہے دعویٰ. سنیے وہ غور سے تاکہ آپ لوگوں کی معرفت میں اضافہ ہو سکے، علم میں اضافہ ہو سکے، تعلیم میں اضافہ ہو سکے. وعدہ اور دعویٰ، آپ اگر کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرے تو ممکن ہے جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا ہے اپنی ہو. ممکن ہے آپ کی اپنی. میں مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. آفس ہے صاحب، آفس میں 2 لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے. ایک صلاح دینا ہم بتا رہا آفس میں 2 لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے نا. اسرار بھائی آپ کی دکان پہ 2 لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے. آپ کے بچے نے کہا ابا لیپ ٹاپ لے کر کے آئیے گا. 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، آپ نہیں لے کر کے آئے. فرض کیجئے بچے نے کہا کہ ابا آج وعدہ کریے کہ آپ لیپ ٹاپ لے کر کے. تو اب ممکن ہے جو لیپ ٹاپ آفس میں رکھا ہو وہ لا کر کے لے دیجئے، یہ تو آپ اپنا ہے. ممکن ہے آپ کا اپنا نہ ہو، جا کے بازار سے خریدنا پڑے، لا کے دینا پڑے. بس جس چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہیں شفاعت بھائی، ممکن ہے چیز آپ کی اپنی ہو، ممکن ہے چیز آپ کی اپنی. اب قید خدا فرمائیے گا پوری جان اسی قید میں ہے، لیکن عزت دار، حیادار، غیرت دار، صاحب کردار، دیندار دعویٰ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک چیز اپنی ہو. ممکن ہے چیز اپنی ہو لیکن دعویٰ دیندار، عزت دار، حیادار، غیرت دار اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ چیز نہ ہو. اپنی ہو، ممکن ہے اپنی نہ ہو، لیکن دعویٰ انسان تب تک نہیں کرتا جب تک کہ چیز اپنی نہ ہو. اب آپ سمجھے جنت سے کپڑے آئیں گے یہ فاطمہ کا وعدہ ہے، باغ فدق میرا ہے. جنت سے کپڑے آئیں گے یہ فاطمہ کا وعدہ ہے، باغ فدق میرا ہے، یہ فاطمہ کا دعویٰ ہے. اما جس کا وعدہ غلط نہ ہو، روک دیا میری بات کو. پھر زندگی رہی کبھی تو انشاءاللہ عظمت ہے جناب اللہ. ایک روک دیا بات. صدیقہ خالی یہ نہیں کہ بہت زیادہ سچ بولنے والی، صدیقہ جو کہہ دے قسم خدا کی، یہ میں آپ کو اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. پورا مصائب جناب فاطمہ اسی ایک جملے میں ہے جو میرے علم میں اور میرے تجربے نے اور میرے مطالعے نے، میری فہم نے مجھے سمجھایا ہے. ایک جملے میں ہے پورا مصائب جناب فاطمہ. پیغمبر کے ساتھ بیوی مباہلے میں یہ کہنے گئی تھی کہ ہم کیا ہیں؟ سچے. خالی بیوی یہ کہنے گئی تھی کہ ہم سچے ہیں، مباہلہ نہیں ہوا. یہ پیغمبر کا زمانہ ہے،
لیکن پیغمبر کے بعد بیوی کو دربار میں کہنا پڑتا ہے خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی ہے. رونے میں تکلف نہیں. کیوں میں نے کیا کیوں رونے میں کہا تکلف نہ کیا؟ تم نہ کرو سید زیادہ نہیں ہے نا آپ لوگ. شاید زیادہ بات زیادہ آپ لوگ کے ذہن اتر جائے. ساری کائنات جس کے لیے کریا کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کے لیے کریا کرے اسے فاطمہ. آوازوں کو آزاد کریے، آوازوں کو آزاد کریے تاکہ میں مسائل جناب زہرا کے خدمت بیان کر سکوں. اور کئی بات ہوں جناب زہرا کا مسائل سن کے جسے رونا نہ آئے کم سے کم اپنی نگاہوں کو جھکا لے. جی ان مجلسوں سے پہلے کتنی مجلسیں ہوتی ہیں یا ہوئی، سب مجلسوں میں پرسا ہم جناب زہرا کو دیتے تھے، لیکن ان مجلسوں میں پرسا کبھی رسول کو، کبھی علی کو، کبھی حسن کو، کبھی امام زمان. آواز کو آزاد کریے. طلب کے لیے اللہ ارباب اعظم، یہ کون سا زمانہ ہے؟ پیغمبر کا زمانہ ہے، جہاں بیوی یہ کہنے گئی تھی مباہلے میں کہ ہم سچے ہیں، مباہلہ نہ ہوا، لیکن یہی بیوی کو دربار میں کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا کی قسم فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. ارے میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. بیوی دربار میں گئی، میں نے پڑھا، آپ نے سنا. کوئی فاطمہ سے پوچھے جب فاطمہ دربار میں گئی بال کالے تھے، پلٹ کے آئے بال سفید. حضرت اللہ میں کہتا ہوں آوازوں کو خریدار کے لیے انتظار کرتا ہوں. خدا کی قسم جب فاطمہ دربار میں گئی تھی تو خود چل کے گئی تھی، جب پلٹ کے آئی تو سہارا لے کے آئی. بس ایک گوشہ میں نے کیا پیغمبر کا زمانہ اور بعد آئیے قریب دو شروعات. پیغمبر سر مبارک ہے، زانیہ مبارک ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. سر مبارک ہے پیغمبر زانیہ جناب زہرا. اتنے میں کسی کی دق الباب کی آواز آئی. بیوی نے پوچھا من کا کون ہو تو کہا مجھے رسول سے ملنا ہے. آپ تو بابا ہیں نا. بیوی نے کہا چلے جاؤ میرے بابا ابھی آرام کر رہے ہیں. ہوگی بات. دوبارہ آیا کون؟ مجھے رسول سے ملنا ہے. بیوی نے کہا آپ مدینے تک پہنچ گئے. بیوی نے کہا چلے جاؤ میرے بابا آرام کر رہے ہیں. دوبارہ آیا کہنے کے مطلب بیوی کے چشم مبارک سے کچھ قطرات پیغمبر کے رخسار مبارک پہ گرے. پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. بیٹی بیٹی فاطمہ بیٹی کا کیسا بابا گرتا ہے. اے بابا بار بار کوئی دروازے پر آتا ہے، آگے کہتا ہے مجھے رسول سے ملنا ہے. میں کہتی واپس چلا جا، نکل آ جاتا ہے. بیوی کو ایک مرتبہ رسول نے کہا فاطمہ تم نے پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ ملک الموت. مسائل کو مسائل سے جوڑ سکوں. یہ ملک الموت ہے. فاطمہ اجازت دے دو. جب تک تم اجازت نہیں دو گی ملک الموت تمہارے گھر میں نہیں آئے گا. یہ پیغمبر کا زمانہ ہے. ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہ آئے، لیکن بعد پیغمبر ارے اسی گھر میں لکڑیاں بیوی درو دیوار کے درمیان پیتا. آوازوں کو مزید آزاد کریے. مسائل جناب زہرا سن رہے ہیں.
سے سنیں گے قسم خدا کی کبھی آپ نے گرد کیل دیکھی ہے؟ گرد کیل ممکن ہے آپ نے جلتی ہوئی کیل دیکھا ہو مگر چھوا نہیں ہوگا تو جلتی ہوئی کیل کو چھو نہ سکے دروازہ چلا کیل کرم ہوئی فاطمہ کے جس نے مبارا اللہ 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 جملہ پھیس لوں پورے بدن میں سب سے مضبوط چمڑا ایڑی کا ہوتا ہے اگر پورا ہلکے ایڑی میں کوئی کانٹا چپ جائے تو کتنی عزیت ہوتی ہے اللہ نے جب بیوی کے جسے مبارک نے ارے کیل ارے نانا کیسے رسول نے پیدا اجر تم آپ امام زمان کو پرسا دے رہے ہیں آپ رسول اللہ کو پرسا دے رہے ہیں آپ علی کو پرسا دے رہے ہیں ایسے نہیں تھوڑا سا آواز بلند کریے تب پرسا کا سن لیجئے گھر میں گئے علی کو گرفتار کیا گرفتار کر کے جب لے جانے لگے نا ایک مرتبہ جناب الظہرا نے اپنے ہاتھوں سے علی کے دامن کو تھام لیا اللہ اللہ میری مائیں بہنیں اللہ سنیں تھام لیا نا جب ظالم دامن چھوڑا نہ پایا نا تیری ظالم نے تلوار نکالی اس کے دستے سے فاطمہ کے بازو پہ مارا فاطمہ کے علی کا دامن چھوٹا بنے اللہ کے سارے اجرکم اللہ میں اس وار کا اثر بتاؤں سنیے ایک عالم دین کہتے ہیں آپ لوگ روتے کیوں عالم دین نے کہا سنو رونا ہمیں تو مر جانا چاہیے کہا کیوں کہا اس لیے کہ رسول جن ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے ظالم نے اتنا زخمی کر دیا فاطمہ ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام ہاتھ اٹھا کے فاطمہ علی کو سلام نہیں کر پاتی ہاتھ اٹھا کے فاطمہ تسبیح نہیں پڑھ پاتی ہے کیا وقت آ گیا ارے باب پیغمبر فاطمہ مرثیہ پڑھ رہی ہے سنت اللہ سنت آگئی بات کربلا سے تناسب کی بات آگئی 3 سے 4 گھر کو تناسب کی گفتگو مکمل قسم خدا کی 2 مرثیہ بہت مشہور ہوا 2 مرثیہ ایک رہران مرثیہ مدینے میں پڑھا ایک فرزند زہرا نے مرثیہ کربلا میں پڑھا ترانے کا سنت اللہ مسائب لوٹا حسین کا شیعتی مائن سلمنا ماد بن فضل پہلی مناسبت 2 مناسبت اور کروں گا گفتگو مکمل کر دوں گا جب جناب بہرت غش فاقہ ہوا کل مجلس ہے کل کے مجلس میں انشاءاللہ تدفین آپ سنیں گے غسل و کفن آپ سنیں گے میں مسائل کو چھوڑوں گا اور باب آگا جب جناب بہرت کو غش فاقہ ہوا اللہ اللہ میں کیسے عرض کروں آپ کیسے سنیں گے زہرا اپنے درد کو بھول گئی پہلا سوال کیا فدانی کہاں گئے فدا علی کہاں گئے بیوی علی کو گرفتار کر کے دشمن لے کے گئے آخری دن رات میں
جی بھر کے پرسہ پیش کر لیجئے اور بہت نازک سے فطرات ہے. اب بیوی اٹھی. جب مسجد نبوی کے پاس پہنچی نا تو کیا دیکھا؟ دو چیز دیکھا. نمبر 1 علی کے گلے میں رسن ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ساری آنکھیں اشکبار نہیں ہیں, تمام آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے. کیا دیکھا؟ گلے میں رسن ہے. ایک نمبر 2 ظالم کی تلوار گردن میں ہے. کہاں دیکھ نہ پائی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کوئٹہ. خالی بیوی نے کہا بابا کا کرتا سر پہ رکھ دوں گی. مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی. سلمان کو بھیجا. سلمان سلمان آئے, پیغام پہنچایا. بیوی نے کہا سلمان تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ میرے علی کے ساتھ. دو فقرے میں دو تناسب ہے. جانے مسائل ہے دونوں فقرات. کیا دیکھا فاطمہ نے؟ نمبر 1 گلے میں رسن دیکھا. بیوی برداشت نہیں کر پائی. اللہ 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 اللہ. بیوی برداشت نہیں کر پائی. میں کہوں گا بیوی یہ مدینہ ہے, ایک رسن میں ایک گلا. ارے کربلا میں ایک رسن 12 گلے. زہرا ایک گلے میں ایک رسن دیکھ نہیں پائی. مدینے میں بینا ایک رسن میں 12 گلے. امام سجاد میں ایک رسن میں 12 گلے. آخری فکرہ اللہ ہمارے آزاداری کو قبول کرنا اور غصے کو قبول کرنا. آخری فکرہ بیوی نے کیا دیکھا؟ علی کی گردن پہ تلوار ہے. بیوی علی کو دشمن کی تلوار سے بچانا ہے, لیکن ہائے رے بینا کربلا میں اپنے بھیا کو ظالم کی تلوار سے بچا نہ پائی. 70 قدم کا فاصلہ. اے عمر صاحب میرا باقا تو خدا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بارگاہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول کرنا. بڑا سا بلند آواز نامی تھی, روتی ہوئی آنکھوں سے جب آمین کہی جاتی ہے تو خدا اس دعا کو قبول کرے. اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما. ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں اللہ انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. بارہا ان مجلسوں کی زینت پر سال تک جو مومنین اور مومنات ہوا کرتے تھے یا ہوا کرتے تھے اس دنیا سے اگر جا چکی ہیں یا جا چکے ہیں تو اللہ ان پر رحمت عطا فرما, ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصوم علیہ السلام سے رحمت فرما. بارہا جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص ہمارے آپ کے